نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل هو اللہ احد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی لیاقت پور کی سرزمین پر ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت اور باسعادت نشست میں حاضر ہیں۔ درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان کو، بالخصوص جناب محترم ڈاکٹر حبیب احمد سہروردی صاحب، آپ کے تمام رفقاء اور متعلقین، جناب محترم حضرت علامہ مفتی محمود احمد سعیدی صاحب زیدہ شرفہ، اور تشریف لانے والے جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے جو مالک اپنے محبوب علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ ہمیں محبوب مکرم پر اترنے والے کلام مجید کا فہم حاصل کرنے کے لیے جمع فرماتا ہے۔ سامعین محترم، اپنے پچھلے درس عرفان القرآن سے ہم نے سورۃ الاخلاص کی تفسیر کا آغاز کیا۔ ہونے والے درس عرفان القرآن میں ہم نے سورۃ الاخلاص کا شان نزول سمجھا، ابتدائی مضامین کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع سورۃ الاخلاص کی روشنی میں عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ توحید کیا ہے، پھر آگے بڑھیں گے کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ اور آج کے درس عرفان القرآن کے لیے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتاب ہے کتاب التوحید۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے، 2 جلدوں پر مشتمل۔ اس کے ابتدائی چیپٹرز آپ دیکھیں گے تو یہ عقیدہ توحید
اور شرک کی ابحاث اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اور سامعین محترم، اس موضوع پر اگر آپ درجنوں تفاسیر کا مطالعہ کریں اور سینکڑوں علماء کی تحقیقات کا مطالعہ کریں، تب بھی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ظلہ علی کی یہ کتاب آپ کو ایک ریسرچ پیپر کے طور پہ سامنے آئے گی۔ تو آئیے ابتداً یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ توحید کیا ہے۔ تو لفظ توحید کو اگر ہم لغت کی نگاہ میں دیکھیں تو ائمہ لغت فرماتے ہیں التوحید تفعیل من الوحدہ، کہ لفظ توحید جو ہے یہ تفعیل کے وزن پر باب تفعیل ہے اور یہ مصدر ہے، اور اس سے مراد ہے کسی چیز کا ایک قرار دینا، کسی چیز کا ایک سمجھنا۔ لیکن جب بھی اس کو عقیدہ میں لے کے آئیں گے تو پھر اس کا مفہوم بنے گا کہ اللہ رب العزت کا اپنی ذات میں اور صفات خاصہ میں ایک ہونا اور کسی کا بھی اس کا شریک و ہمسر نہ ہونا، یہ توحید ہے۔ اگر صرف لغوی معنی دیکھیں گے تو کسی بھی چیز کا ایک قرار دینا یا کسی بھی شے کو ایک سمجھنا توحید کہلائے گا، لیکن جب وہی تصور عقیدہ میں بدلے گا تو اللہ رب العزت کا اس کی ذات میں، اس کے افعال میں اور اس کی صفات خاصہ میں اس کا ایک سمجھنا، یہ توحید ہوگا۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تعریف کرتے ہیں توحید کی، آپ فرماتے ہیں انہ فی ذاتہ واحد لا شریک لہ، فرد لا مثیل لہ، صمد لا ضد لہ، منفرد لا ند لہ، واحد قدیم لا اول لہ، ازلی لا بدایت لہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت اپنی ذات میں واحد ہے، اللہ اپنی ذات میں واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کی کوئی ضد نہیں، وہ ایسا منفرد ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہ ایسا واحد اور قدیم ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا ازلی ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ تو یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلمات ہیں۔ پھر سامعین محترم، حضرت امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو تعریف کرتے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسی کی توفیق سے مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ہم اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے ہوئے اسی کی توفیق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، وہ اپنے افعال میں بھی یکتا، وہ اپنی صفات میں بھی یکتا، وہ ایسا وحدہ لا شریک کہ نہ کوئی اس سے پہلے ہے نہ کوئی اس کے بعد ہے، وہ قدیم بھی ہے، وہ ازلی بھی ہے، وہ الصمد بھی ہے، اس کی کوئی ضد نہیں، وہ بے نیاز بھی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ پھر سامعین محترم آپ تعریفات کو پڑھیں گے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ظلہ علی، پھر حضرت امام ابو الحسن الاشعری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعریف لائے،
حضرت امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ہے جو اپنی ذات میں بھی یکتا، جو اپنی بولیں گے ذات میں بھی یکتا، جو اپنی صفات میں بھی یکتا، جو اپنے افعال میں بھی یکتا، نہ اس کو کسی نے بنایا، نہ کوئی اس کا ہمسر، نہ اس کا کوئی مثل۔ وہ قدیم بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے، وہ ازلی بھی ہے، پوری کائنات کا خلق کرنے والا بھی وہ، پوری کائنات کو رزق دینے والا بھی وہ، پوری کائنات کی پرورش کرنے والا بھی وہ، پوری کائنات کو سنبھالنے والا بھی وہ۔ اس کا علم ازلی، اس کی صفات ازلی، اس کا جمال ازلی، اس کا جلوہ ازلی، اس کا علم ازلی، نہ اس سے کوئی پہلے تھا نہ اس کے کوئی بعد ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن۔ تو سامعین محترم، یہ پھر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اس سے آگے حضرت امام عمر بن محمد النصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام العقیدہ ہیں ہمارے، امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام عمر بن محمد النصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ائمہ عقیدہ ہیں۔ ان کے اقوال لاتے ہیں عقیدہ توحید پر۔ امام عمر بن محمد النصفی فرماتے ہیں عالم کو سب سے پہلے وجود عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کل عالمین کو وجود عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ واحد ہے، وہ قدیم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کائنات میں سب سے اعلیٰ قدرت رکھنے والا ہے، جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا، چاہنے والا، ارادہ کرنے والا، اور وہ ایسا بے مثال کہ اس کا جسم کوئی نہیں، وہ جسم سے پاک، وہ جوہر سے پاک، وہ عام طور پہ دیکھے جانے سے پاک، اور پوری کائنات کو وجود دینے والا بھی وہ ہے۔ اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے۔ وہ کیسا ہے وہ خود جانے یا محمد مصطفیٰ جانے۔ تو سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام کی اس کتاب کا مطالعہ کریں تو بہت سارے عقیدہ توحید کے باب میں علمی راز انشاءاللہ تعالی آپ پہ عیاں ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن آج کے درس عرفان القرآن میں اب آئیے اس سے اگلے نقطہ پہ توجہ کریں۔ رب کائنات قرآن مجید میں فرما رہا ہے قل هو اللہ احد۔ تاجدار کائنات سے، محبوب مکرم سے فرماتا ہے اے میرے حبیب مکرم آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب سامعین یہاں پہ توجہ طلب نقطہ جو ہے، یہ لفظ احد ہے۔ ہم اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ایک کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً لفظ احد کا ترجمہ ایک نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ایک نہیں، اس کا معنی بنے گا یکتا ہونا۔ کیا معنی بنے گا؟ یکتا ہونا۔ رب کائنات یہاں جو فہم اور فکر دے رہا ہے کہ محبوب مکرم ان سے فرما دے کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ پھر ہم ایک کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ اور قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقامات پر اللہ کا واحد ہونا بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں، اللہ رب العزت کا تعارف جب کفار کو کروائیں گے، کن کو بولیں گے؟ کفار کو کروائیں گے۔ وہ کفار جو ایک سے زائد خداؤں کو ماننے والے ہیں، چونکہ دین اسلام جب
مکہ کی سرزمین پر تاجدار کائنات کی ذات اقدس پہ مکمل ہو رہا تھا۔ اللہ کا قرآن جب ذات حبیب پہ اتر رہا تھا تو سب سے پہلے سامعین وہ کفار تھے، سب سے پہلے سامع وہ کفار تھے جو ایک سے زائد خداؤں کو ماننے والے، 360 بتوں کی پوجا کرنے والے، جو بتوں کو بھی خدا کہیں، پتھروں کو بھی خدا کہیں، سورج کو بھی خدا کہیں، چاند کو بھی خدا کہیں، درختوں کو بھی خدا کہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا تو ان کے سامنے تعارف کرواتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ چونکہ وہ ایک سے زائد خداؤں کو ماننے والے تھے، دیگر سارے خداؤں کی نفی کر دی اور اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر دیا۔ جملے پہ غور کریں، جب غیروں کے سامنے اللہ کا ذکر ہوگا تو یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ ایک ہے، لیکن جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کیا جائے گا تو پھر تعارف کروایا جائے گا کہ اللہ یکتا ہے، اللہ یکتا ہے۔ جب اپنے آ گئے، اہل ایمان آ گئے، رب کائنات کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے آ گئے، اب ان کو اگلا پیغام دیا جائے گا کہ وہ ایک کیسا ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں۔ پھر اللہ کی یکتائی کا بیان ہوگا۔ اب یہاں غور کریں، حضور شیخ الاسلام نے بڑا ایک لطیف نکتہ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ احد کو دیکھتے ہوئے 3 چیزوں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے وحدت، ایک ہے وحدانیت، اور تیسری چیز ہے توحید۔ پہلی چیز وحدت، تو اللہ رب العزت کا ایک ہونا یہ وحدت ہے، اللہ کا ایک ہونا وحدت ہے، اللہ کا ایبسلیوٹلی ون ہونا، اس کی وننس، اس کی اکائی، اس کی یکتائی، یہ وحدت ہے۔ اور جب اس کی وحدت انسان کے تصور میں آ جائے اور انسان کے عقیدہ میں آ جائے وہ وحدانیت بن جاتی ہے۔ اس کا ایک ہونا وحدت ہے، اور اس کا ایک ہونا جب فہم میں آ جائے عقیدہ کے طور پر، تصور کے طور پر، نظریہ کے طور پر، تو وہ وحدانیت ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، پھر توحید کیا ہے؟ تو سامعین محترم غور کریں گے، عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اگر فلسفہ کی نگاہ سے، علم کی نگاہ سے، سائنس اور منطق کی نگاہ سے ایک مانا جائے تو یہ وحدانیت ہے۔ بڑا لطیف نکتہ ہے، اس کے بعد بات آسان آ جائے گی۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات کو علم کی بنیاد پر، فلسفہ، سائنس اور منطق کی بنیاد پر ایک مانا جائے تو یہ وحدانیت ہے، اور اگر اسی رب کو، خالق کائنات کو، نبی تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی زبان پہ یقین کر کے ایک مانا چاہے تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ لطیف لائن ہے درمیان میں، ہے اس کو ایک ماننا۔ کوئی اس کو ایک مانتا ہے فلسفہ کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، اور سائنس کا دور ہے آج، تو سامعین محترم بہت سارے لوگ تجربات، مشاہدات اور سائنس کی بنیاد پر اس نتیجے کی طرف پہنچ رہے ہیں کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا کوئی ایک ہے۔ بہت سارے سائنٹسٹ آہستہ آہستہ اس فکر کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ پوری کائنات کو چلانے والا کوئی ایک ہے۔ سامعین اب غور کریں، اللہ رب العزت کو ایک ماننے والے 2 طرح کے طبقات ہو گئے۔
ایک وہ ہے جس نے اللہ کو ایک مانا علم کی بنیاد پر، اور ایک وہ ہے جس نے اللہ کو ایک مانا زبان محمد مصطفیٰ کی بنیاد پر سمجھا۔ اب اللہ کو دونوں نے ایک مانا، دونوں طبقات اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، اللہ اللہ کے نام کا وظیفہ بھی کر رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ وہ جو سائنس اور علم کی بنیاد پر اللہ کو مان کر وظیفے بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے۔ ایک طبقہ وہ جو ذات محمد مصطفیٰ پر یقین کر کے اللہ کو ایک مانتا ہے۔ تو سامعین محترم جان لیں، دونوں طبقات مسلمان نہیں ہو سکتے، دونوں طبقات مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے سائنس کی بنیاد پر اللہ کو ایک مانا وہ مواحد کہلائے گا، اور جنہوں نے ذات محمد مصطفیٰ کی بنیاد پر اللہ کو ایک مانا وہ مسلمان کہلائے گا اور وہ صاحب ایمان کہلائے گا۔ تو آج کا چونکہ موضوع عقیدہ توحید ہے، اس لیے آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ ایمان لانا یہ عقیدہ کیوں بنا اور یہ ایمان کیوں بنا۔ اس پر اگر غور کریں تو رب کائنات اسی آیت کریمہ میں بار بار فرما رہا ہے قل هو اللہ احد۔ اے میرے محبوب مکرم، آپ اپنی پیاری پیاری زبان اقدس سے ارشاد فرما دیں کہ وہ اللہ احد ہے، وحدہ لا شریک ہے، الصمد و بے نیاز ہے، کفوا احد ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ مالک کائنات تیرا تعارف کن کو کروا دوں، تیرا تعارف کن کو کروا دوں جب خالق تو ہے اور یہ بندے تیرے ہیں۔ خالق تو اور یہ بندے تیرے ہیں، مولا اپنے بندوں کو اپنا تعارف تو خود کروا دے۔ اب سامعین تھوڑا غور کریں، وہ رب کائنات وہ صاحب قدرت ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا کہ اپنا تعارف اپنے بندوں کو خود کروائے تو کیا وہ اللہ کروا سکتا تھا یا نہیں کروا سکتا تھا؟ کروا سکتا تھا۔ مالک کائنات چاہتا تو ہر بندے سے کلام خود کر لیتا، صاحب قدرت ہے۔ رب کائنات چاہتا تو ہر بندے کے ذہن میں خود توحید کی فکر ڈال دیتا۔ وہ رب کائنات چاہتا تو ہر انسان کی طرف فرشتہ بھیج دیتا۔ وہ رب چاہتا تو ہر انسان کی طرف کوئی لکھا ہوا پیغام بھیج دیتا کہ میں ایک ہوں، احد ہوں، الصمد ہوں، میری عبادت کرو۔ لیکن توجہ کر کے سوچنا، وہ اللہ رب العزت نہ تو ہر بندے سے خود کلام کرتا ہے، نہ خود پیغام دیتا ہے، نہ فرشتہ بھیجتا ہے، صرف ایک راستہ اپناتا ہے، ذات مصطفیٰ سے فرماتا ہے اے سونے محبوب میرے بندوں کو تو بتا دے کہ میں ایک ہوں۔ اے میرے حبیب میرے بندوں کو تو بتا دے کہ میں ایک ہوں۔ ذہن میں سوال آئے گا مولا جب تو صاحب قدرت ہے تو خود کیوں نہیں بتاتا؟ جب بندے تیرے اور خبر بھی تیری تو اپنی خبر خود کیوں نہیں دیتا؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے ارے دنیا کے انسانوں اس فکر کو ذہن میں اتار لو، میں ہوں ایک لیکن اپنے ہونے کی خبر بھی خود نہیں دیتا، اپنے ہونے کی خبر بھی میں واسطہ محمد مصطفیٰ سے دیتا ہوں۔ اپنے ایک ہونے کی خبر بھی واسطہ محمد مصطفیٰ سے دیتا ہوں۔ ذہن میں پھر سوال آتا ہے مولا کیوں ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو مالک کائنات فرماتا ہے میں دنیا والوں کو ایک اسلوب دینا چاہتا ہوں، منہج دینا چاہتا ہوں، قاعدہ اور ضابطہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں سمجھ لو جب میں رب ہو کر
خالق ہو کر، مالک ہو کر، صاحب قدرت ہو کر، واسطہ مصطفیٰ کے بغیر تم سے کلام نہیں کرتا، پھر تم ہوتے کون ہو میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کے مجھ سے کلام کرنے والے؟ تو اللہ رب العزت ایمان کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ تو مالک کائنات ایمان کا ذریعہ اور واسطہ سمجھا رہا ہے۔ اب سامعین محترم، ابتدائی گفتگو تو آپ سمجھ گئے، اس کے بعد اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو مجھے ایک نکتہ اور علمی دینے دیں، اس کے بعد بالکل سادہ دلائل اور آسان باتیں آتی ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آئے گا، بھئی اجازت ہے، پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اب ذہن میں سوال آئے گا کہ علامہ صاحب آپ نے کہا کہ ہم اللہ کو اعتقاداً واحد نہیں مانتے بلکہ یکتا مانتے ہیں۔ کیا؟ یکتا مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، واحد نہیں مانتے۔ کسی کا ذہن سوال کرے گا، بھئی واحد یعنی ایک ایک آج تک سنا تھا، آج یہ ایک سے ہٹا کر احد کیوں بنا دیا؟ اس پہ غور کریں سامعین۔ واحد جس کو ہم گنتی میں ایک کہتے ہیں، یہ جو واحد ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ واحد کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے واحد عددی، دوسری قسم ہے واحد جنسی، اور تیسری قسم ہے واحد نوعی۔ اب واحد عددی کیا ہے؟ جس کو شماریات کہیں گے، علم الاعداد کہیں گے، کاؤنٹنگز کہیں گے، یا ریاضی کا علم کہیں گے۔ سامعین، جب ایک کی تعریف کریں گے تو ایک کی تعریف یہ ہے، نصف الاثنین یقال لہ واحد، 2 کے آدھے کو ایک کہتے ہیں۔ ان الفاظ پہ غور کریں، 2 کے آدھے کو ایک کہتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کو ہم ایک مانتے ہیں تو گویا علم الاعداد میں اس سے پہلے 2 کا ماننا ضروری ہے۔ 2 کے معنی بغیر ایک کی سمجھ نہیں آئے گی، چونکہ اس کی تعریف ہے نصف الاثنین، 2 کا آدھا۔ تو اگر رب کائنات کو شماریات کی زبان میں ایک کہیں گے تو پہلے 2 کو ماننا پڑے گا، اور جب 2 کو مان لیا یہ توحید نہیں ہوگی، یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر 2 کو مان لیا تو یہ توحید نہیں بلکہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر واحد جنسی مانا جائے تو پھر جنس تو ایک ہے لیکن جنس کے اندر افراد زیادہ ہیں۔ اگر واحد نوعی مانا جائے پھر نوع تو ایک ہے، اس کے اندر اجناس زیادہ ہیں۔ سامعین محترم، اس لیے علماء ائمہ توحید اور ائمہ عقیدہ کہتے ہیں ہم اللہ کو واحد نہیں مانتے، ہم اللہ کو احد مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں، بے مثل مانتے ہیں، منفرد مانتے ہیں۔ کیوں؟ رب کائنات ایسا یکتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کا جسم، نہ اس کا جوہر، نہ اس کی ظاہری ذات۔ وہ ایسی ذات ہے جو بے نیاز بھی ہے، جو ازلی بھی ہے، جو قدیم بھی ہے، جو صفات میں بھی یکتا، افعال میں بھی یکتا، خصائل میں بھی یکتا، اور اپنی ذات میں بھی یکتا ہے۔ سب سے پہلے بھی وہ تھا، سب سے آخر بھی وہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، محمد احسان رضوی قادری۔ اب سامعین محترم، جب یہ پہلا تصور سمجھ آ گیا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ ایمان لانا، یہ ایمان تب بنتا ہے جب اللہ کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانا جائے۔ اب اس پہ غور کریں،
پہلے بڑی سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں. سامعین محترم، ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، پکی بات ہے. اب دوسرا کلمہ پڑھیں گے، اونچی آواز میں دہرائیں. اشہد اللہ الہ لا شریک لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سامعین محترم، اس کلمہ کے پہلے الفاظ جو ہیں ان پہ غور کریں. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ پہ توجہ کریں. میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ الہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی معبود ہے، وہی یکتا ہے. اب اس کے ترجمہ کی تھوڑی سی گہرائی میں اپنے آپ کو لے کے جائیں اور سوچیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، الہ ہے. اب سامعین تھوڑا سا سوچ کے میرے اگلے سوال کا جواب دیں گے. کیا سارے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ پکی بات ہے. چلے الحمدللہ گواہی دیتے ہیں، لیکن سامعین محترم گواہ ہوتا کون ہے؟ گواہ کی تھوڑی تعریف آپ فرمائیں. آپ سارے پریوں پنچایت کو سمجھنے والے لوگ ہیں کہ اگر عدالت میں کسی کا کیس لگ جائے، جب عدالت کے اندر دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں دائر ہو جاتے ہیں تو جج صاحب پھر کہتے ہیں کہ اب اپنے اپنے گواہ لاؤ، اپنے اپنے گواہ لاؤ. تو سامعین جو بندہ عدالت سے چلے گا گواہ لینے کے لیے، کیا لیاقت پور کی اس بستی میں جب آئے گا جو پہلا بندہ مل جائے گا کیا اسی کو گواہ بنا لے گا؟ نہیں. گواہ کون بنے گا؟ جو شخص موقع پر موجود بھی ہوگا اور اس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا. اسی طرح ہے تو گواہ بننے کے دو اصول کم از کم سامنے آئے. گواہ وہ بن سکتا ہے جو موقع پر موجود بھی ہو اور اس نے واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو. جس نے دیکھا نہیں اور جو موقع پر موجود نہیں وہ گواہ نہیں بن سکتا. اور سامعین اگر بن دیکھے کوئی جا کے عدالت میں گواہی دے دے جی میں گواہ بن کے آیا ہوں، کیا اس کی گواہی قبول ہو جائے گی؟ وہ سچا گواہ ہوگا؟ نہیں، نہ اس کی گواہی قبول ہوگی اور نہ ہی وہ گواہ سچا ہوگا. تو سامعین محترم، اب سارے احباب نے یہ دعویٰ کیا اور اعلان کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، الصمد ہے، الہ ہے، معبود ہے. اب یہاں کون بیٹھا ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے اور گواہی دے رہا ہے؟ اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے تو اٹھ کے ہمیں زیارت کروائے. کسی نے نہیں دیکھا تو بھئی دیکھا اللہ کو نہیں، تو اب دوبارہ خود بول کے اور سوچ کے دیکھو کہ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو دیکھے اور موقع پر موجود ہو، اور جو موقع پر موجود نہ ہو، جس نے دیکھا نہ ہو، وہ سچا گواہ نہیں ہو سکتا. تو اب تھوڑا سوچ کے پھر بول کے بتائیں، جب آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں گواہی دے رہے ہیں تو کیا گواہ سچے ہیں؟ تھوڑا بولیں گے تو اب بولیں گے کیا پھر اب بھی اللہ کے ایک ہونے پر گواہی دیتے ہیں؟ بھی گھبرا تو نہیں گئے؟ بولے ہم اللہ کے ایک ہونے پر گواہی دیتے ہیں. سچائی مضبوطی کے ساتھ بولیں ہم اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں. لیکن سامعین ذہن میں سوال قائم رہے گا، جب اس کی ذات کو دیکھا نہیں گواہی دیتے ہیں پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، پھر سوال ہوگا ارے گواہی کیوں دیتے ہو؟ ارے ہم اللہ کے ایک ہونے پر گواہی اپنے دیکھنے پر نہیں دیتے. دیکھا محمد مصطفیٰ نے تھا، ہمیں خبر دی کہ وہ ایک ہے، ہم مان گئے کہ وہ ایک ہے. آئے آئے
ارے شب معراج مصطفیٰ، تاجدار کائنات معراج پہ گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پہ پہنچے۔ مالک کائنات نے حبیب مکرم کو مقام او ادنا پہ بٹھا کر سارے پردے اٹھا کر اپنی اسماء بھی دکھا دیے، اپنی صفات بھی دکھا دی، خصائل بھی دکھا دیے، شمائل بھی دکھا دیے، ذات بھی دکھا دی۔ اور میرے محمد مصطفیٰ جب اس کائنات ارضی میں پلٹے، میرے مصطفیٰ نے بتا دیا دنیا والوں سمجھ لو وہ خدا ایک ہے، احد ہے، الصمد ہے، وہ اسماء میں بھی اعلیٰ، صفات میں بھی اعلیٰ، خصائل میں بھی اعلیٰ، شمائل میں بھی اعلیٰ، ذات میں بھی اعلیٰ۔ وہ ایسا خالق ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، ایسا اعلیٰ ہے کہ اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر جو ہم گواہی دیتے ہیں وہ اپنے دیکھنے سے نہیں دیتے، ہم ذات محمد مصطفیٰ پہ یقین کر کے دیتے ہیں۔ اور اگلے الفاظ پہ غور کریں سامعین محترم، ہمیں اتنا یقین اپنی ذات پہ نہیں ہے جتنا یقین ذات محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ہمیں اتنا یقین اپنے دیکھنے پر نہیں ہے جتنا یقین ذات محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور کوئی کہے بھئی وہ کیسے؟ کہ ایک شے تو وہ ہے جو ہم خود دیکھیں، اور ایک شے وہ ہے جو ہم نے نہیں دیکھی، صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اور کوئی جوان کہہ سکتا ہے کہ علامہ صاحب آپ نے جملہ میرے لیے بڑا بھاری بول دیا کہ مجھے اتنا یقین اپنے دیکھنے پر نہیں۔ کیوں؟ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، یقیناً آپ لوگوں نے روڈ پر سفر کیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں سفر کیا اور یہ جملہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کے لیے بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ گرمی جون جولائی کے موسم میں موٹر وے پر یا جی ٹی روڈ پہ سفر کریں۔ جب سفر کریں گے تو جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے روڈ پر تھوڑا آگے دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی میں دیکھ تو اپنی آنکھوں سے رہا تھا، میں دیکھ تو اپنی آنکھوں سے رہا تھا کہ پانی ہے، لیکن جب اس مقام پر پہنچا تو پانی نظر نہیں آیا۔ تو وہ جو نظر آ رہا تھا دور سے، اس کو کیا کہیں گے؟ نظر کا دھوکہ، سراب، دھوکہ۔ تو سامعین محترم اب تھوڑا بول کے سوچ کے بتائیں تو صحیح، آنکھوں نے تو کہا تھا پانی ہے، آنکھوں نے تو کہا تھا پانی ہے، لیکن حقیقت میں پانی نہیں تھا۔ اب صرف اس ایک مثال سے سمجھ لیں، ہماری زندگی کے اندر درجنوں ایسے واقعات آتے ہیں کہ ہمارا ذہن کچھ اور کہتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، جبکہ ذات محمد مصطفیٰ کو اللہ نے ایسا عظیم، ایسا اعلیٰ اور ایسا سچا بنا کے بھیجا کہ زبان مصطفیٰ پر تو کفار بھی یقین کرتے تھے اور مشرکین بھی یقین کرتے تھے۔ تو اس لیے سامعین محترم، عقیدہ توحید تب بنتا ہے جب ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لا کر پھر اللہ کو مانا جائے۔ اب اسی پر میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور دلیل دیتا ہوں، کیونکہ احباب یہ نہ کہیں کہ صرف عقلی دلائل سے گھنٹہ گزار کے چلے گئے، نقلی دلائل کی بات نہیں کی۔ اب سامعین یہ سورۃ البقرہ ہے، آیہ کریمہ نمبر 133 ہے، اور یہ واقعہ ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری لمحات تھے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری لمحات میں اپنی اولاد کو بلایا اور اپنی اولاد کو بلا کے سوال کیا، ام کنتم شہداء وَإِذْ حَضَرَ یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آ گئی، حاضر ہوئی، اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سوال کیا کرتے ہیں؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سامعین، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی اولاد ان کے بیٹے ہیں، اور جب ان کی اولاد ہیں تو ساری زندگی تربیت بھی یعقوب علیہ السلام نے کی۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے سامنے عبادت کرتے ہوں گے تو کس کی کرتے ہوں گے؟ تھوڑا اونچا بولیں، اللہ کی۔ تو جب اللہ کی عبادت ان کے سامنے کرتے ہیں تو پھر سامعین محترم آخری لمحات میں یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا جواب سنیں۔ آپ کے بیٹے جواب دیتے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہتے ہیں، اے بابا جان، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، نعبد الہک، آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے، اسماعیل علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، الہ واحد، اور ان سب کا رب وہی واحد و یکتا ہے۔ بھئی سارے باشعور سمجھدار لوگ آپ بیٹھے ہیں، بھئی جواب بڑا سادہ سا تھا۔ سوال یہ کیا گیا کہ میرے بعد آپ کس کی عبادت کریں گے؟ جواب بڑا سادہ تھا، الہ واحد، کہ ایک الہ کی عبادت کریں گے۔ تو درمیان میں یہ جواب اتنا لمبا کیوں کیا کہ آپ کا رب، آپ کے آباء و اجداد کا رب، ابراہیم علیہ السلام کا رب، اسماعیل علیہ السلام کا رب، اسحاق علیہ السلام کا رب، آگے اینڈ پہ کہتے ہیں الہ واحد۔ یہ جواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے، تو گویا پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، الہ تو وہ ایک ہی ہے جس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اس کی عبادت قبول تب ہوگی جب اس کو مانا نبوت کے راستے سے جائے گا، جب اس کو مانا انبیاء کے ذریعے سے جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی خبر اور اللہ کا پیغام ذریعہ نبوت سے آ رہا ہے۔ پھر سامعین محترم غور کریں سورۃ یونس پر، سورہ یونس آیا کریمہ نمبر شاید 16 ہے، جب آقا علیہ السلام نے کوہ صفا پر سب کفار کو اکٹھا کر کے نبوت کا اعلان کیا، مکہ کے کفار کو بلا لیا۔ اب تاجدار کائنات پہاڑ پر ہیں، کفار نیچے ہیں، میرے آقا کفار سے پہلا سوال کرتے ہیں، بھئی اگر میں یہ کہوں کہ اگر پہاڑ کے پچھلی جانب سے کوئی لشکر آپ پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا مان لو گے؟ کفار نے کیا جواب دیا؟ مان لیں گے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام سوال کرتے ہیں، کیوں مانو گے؟ کیوں مانو گے؟ تم نے تو لشکر آتا نہیں دیکھا۔ تو سارے کفار جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ساری زندگی سے الصادق والامین پایا۔ تو میرے آقا علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں، بھئی جس زبان پہ یقین کر کے لشکر کا آنا مانتے ہو، میں اسی زبان سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ سارے بت جھوٹے ہیں، خدائی کے لائق نہیں ہیں۔ خدائی کے لائق ایک ذات میرے اللہ کی ہے،
وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی الصمد و بے نیاز ہے۔ اب کفار نے انکار کر دیا، اور کفار نے بول کے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو معجزہ لائیں۔ کیا کریں؟ معجزہ دکھائیں۔ آقا علیہ السلام نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تو معجزہ مانگ رہے ہیں، مولا یہ کفار معجزہ طلب کرتے ہیں دلیل نبوت کے طور پر، مولا معجزہ عطا کر۔ رب کائنات کا جواب آتا ہے، سونے مصطفیٰ آپ کو اس موقع پر کوئی خارجی معجزہ نہیں دینا، اس لمحہ کے لیے کوئی خارجی معجزہ نہیں دیا جائے گا۔ اب میرے حبیب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا پھر میں کیا کروں، ان کو کیا دکھاؤں جس کو دیکھ کر یہ مان جائیں؟ تو مالک کائنات فرماتا ہے، محبوب مکرم ان مکہ والوں سے فرما دیں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ رب فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دیں، اگر تمہارے اندر کوئی عقل ہے تو میری ذات کو دیکھو، میری 40 سالہ زندگی کا ایک ایک دن دیکھو، میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، بولنا چالنا دیکھو، چلنا پھرنا دیکھو، میرا آنا جانا دیکھو، میری 40 سالہ زندگی کے کسی ایک لمحے پر بھی اگر اعتراض کر سکتے ہو تو اللہ کا انکار کر دو۔ میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے۔ اب سامعین محترم، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، کیا کوئی بندہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو وہ دور بھی جہالت کا دور، بربریت کا دور، ظلم کا دور، ہر قسم کی بے حیائی کا دور، فحاشی اور عریانی کا دور، اس ظلم، بربریت اور جہالت کے دور میں ذات مصطفیٰ کا دعویٰ دیکھو، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ مکہ والو میرا اس دنیا میں آنا بھی دیکھو، میرا بچپن دیکھو، لڑکپن دیکھو، شباب دیکھو، جوانی دیکھو، شادی بیاہ دیکھو، کاروبار دیکھو، بولنا چالنا دیکھو، اٹھنا بیٹھنا دیکھو، آنا جانا دیکھو، 40 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھتے جاؤ۔ اگر اعتراض کی انگلی اٹھا سکتے ہو تو اس وحدہ لا شریک کا انکار کر دو۔ اتنا بڑا دعویٰ، لیکن وہ ذات مصطفیٰ پہ اعتراض نہ اٹھا سکے۔ تو سامعین محترم، اب اگلے جملوں پہ غور کرنا۔ جب محبوب مکرم نے عرض کیا مولا معجزہ عطا کر، رب کائنات فرماتا ہے سونیا اس لمحے تجھے معجزہ نہیں دینا۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کو معجزات عطا کر کے بھیجا ہے۔ اے میرے حبیب، تجھے ایسا سونا بنایا، ایسا حسین بنایا، ایسا باکمال بنایا، تجھے معجزہ دیکھ کر نہیں بھیجا، مصطفیٰ تیری ذات کو معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو مالک کائنات محبوب مکرم سے فرماتا ہے، محبوب مکرم ان میں اعلان کر دے جس نے مجھے ماننا ہے پہلے تجھے مانے، جس نے مجھے ماننا ہے پہلے تجھے مانے۔ جو پہلے تجھ کو مان کر مجھ کو مانے گا وہ ایمان والا بن جائے گا، جو پہلے تجھے مان کر مجھے مانے گا وہ مسلمان بن جائے گا، اور جو تیری ذات کو چھوڑ کر میری طرف پلٹ پلٹ کے آتا ہے وہ 100 بار تو کیا 1000 بار بھی آتا رہے، مصطفیٰ جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔
تو رب کائنات نے جو قل هو اللہ احد فرمایا، یہ عقیدہ توحید سمجھایا ہے کہ توحید عقیدہ اسی کا بنے گی جو در محمد مصطفیٰ سے ہو کے آئے گا۔ اب سامعین محترم، اس کتاب کے اندر آگے ابھی درجنوں دلائل ہیں، اس لیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اور پیغام دیتا ہوں، جو علم کا ذوق رکھتا ہے بندہ وہ ان کتب کا مطالعہ کرے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کی کتب اس صدی کے اندر جس موضوع پر ہیں سامعین محترم، ان کتب نے درجنوں کتابوں سے اپنے قاری کو بے نیاز کر دیا ہے۔ اب جس موضوع پر حضور شیخ الاسلام کی کتاب اٹھائیں گے، آپ کو درجنوں تفاسیر کا علم اسی ایک کتاب میں مل جائے گا۔ اور پھر حضور شیخ الاسلام کی جو شان ہے لکھنے کی، اس کے اندر بڑا کمال ہے۔ وہ کمال یہ کہ آپ کو علم تو ملے گا، فکر ملے گی، تھاٹ ملے گی، لیکن جتنی روایات آپ کو ملیں گی، احادیث ملیں گی، ہر حدیث اپنی سند کے ساتھ بھی ہوگی، متن کے ساتھ بھی ہوگی اور تخریج کے ساتھ بھی ہوگی۔ یعنی ایک ہی مقام پر، جیسے میں دلیل کے طور پہ یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ پیج آپ کے سامنے ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس کا آغاز آپ دیکھیں گے تو سند ہے۔ سند یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ کس راوی نے نقل کی ہے اور کس راوی نے بیان کی ہے، وہ سند آ گئی۔ سند کے ساتھ سارے کا سارا عربی متن آ گیا، عربی متن کے ساتھ نیچے ترجمہ آ گیا، اور نیچے لائن لگا کر حاشیہ کے اندر وہ حدیث مبارکہ کس کس کتاب میں آئی، اس کی ساری کی ساری تخریج بھی یہی پہ بیان ہو گئی۔ اس لیے ان کتب کا مطالعہ کریں۔ علم اور تحقیق کے میدان میں حضور شیخ الاسلام کی کتب بڑی درجہ کمال کی ہیں۔ اور آخری جو پیغام دے رہا ہوں، جیسا کہ سامعین محترم عرض کر رہا ہوں، ہم جتنے خطابات کرتے ہیں مہینے میں کم از کم 30-40 خطاب منہاج القرآن کا نظامت دعوت کا ہر اسکالر کرتا ہے۔ ہر اسکالر جتنے بھی ہم خطابات کرتے ہیں، ان خطابات میں ایک ایک حرف حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ذات سے مستعار لیا ہوتا ہے۔ انہی کا فکر، انہی کا فیض، انہی کے جملے اور انہی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ دروس سن کر، یہ خطاب سن کر سچی بات دل کی بتانی ہے، کیا کوئی مزہ آتا ہے؟ سرور آتا ہے؟ تو سامعین، ہم تو وہ ہیں جو حضور شیخ الاسلام کے شاگردوں کے بھی شاگرد، دور کسی لائن میں ہم کھڑے ہیں، تو اگر ہم ان کے الفاظ لے کر بولیں، الفاظ میں لذت آ جائے، تو جب اس مرد کلندر کو براہ راست سنا جائے گا تو پھر لذت و علم کا حال کیا ہوگا، کیفیت و سرور کا حال کیا ہوگا۔ تو سامعین، اس کے لیے میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ دور چونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس لیے حضور شیخ الاسلام کے خطابات کے کلپس تیار کر کے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے ایک سلسلہ تیار کیا ہے جس کو فہم دین پروجیکٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فہم دین پروجیکٹ۔ جن احباب کے پاس موبائل ہیں، ابھی موبائل نکالیں گے، اینڈرائیڈ موبائل جو ہیں ساتھیوں کے پاس، اگر جلدی نکال لیں، اینڈرائیڈ موبائل نکالیں اور پلے سٹور پہ جائیں، نیٹ آپ کا آن ہوگا، پلے سٹور پہ جائیں اور پلے سٹور پہ جا کر آپ لکھیں گے فہم دین۔ کیا لکھنا ہے؟ فہم دین۔ آپ کے سامنے فہم دین کے ٹائٹل سے ایک ایپ آ جائے گی، اس ایپ کو ٹچ کریں گے تو انسٹال کا بٹن سامنے آئے گا۔ فہم دین ایپ کو انسٹال کریں، جی یہ آپ انسٹال کر لیں، فہم دین ایپ کو انسٹال کریں۔ جب انسٹال کر لیں گے، ہفتے میں 2 دن، ہر سوموار اور ہر جمعرات، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کے خطابات کے مختصر کلپس آئیں گے اس ایپ کے اندر۔
10 منٹ 15 منٹ 7 منٹ 8 منٹ، اور یہ وہ کلپس ہیں جو حضور شیخ الاسلام کے کئی گھنٹوں کے خطابات کا کرکس تیار کیا گیا ہے۔ یہ سنیں، علم بھی نصیب ہوگا، معرفت بھی نصیب ہوگی، تربیت بھی نصیب ہوگی، عمل بھی نصیب ہوگا، اللہ اور اس کی بارگاہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو علمی اور عملی طور پر مضبوط فرمائے، علم نافع بھی عطا کرے اور عمل صالح بھی عطا کرے۔ کی محمد سے وفاتو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آخری پیغام یہ کہ آپ کے علاقہ میں منہاج ماڈل سکول کا آغاز ہو گیا ہے، منہاج ماڈل سکول کا آغاز ہو گیا ہے، اپنے بچوں کو وہاں پہ داخل کروائیں۔ منہاج القرآن کا وہ علم جو وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے اسی انداز سے کتب منہاج ماڈل سکول میں پڑھائی جائیں گی، بچوں کی تربیت بھی ہوگی اور علمی طور پہ بھی ان کو نکھارا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔